السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما نافعا آمین۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حاکم، عادل حکمراں۔ نمبر 2، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی۔ نمبر 3، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ نمبر 4، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور نمبر 6، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا کسی برے کام کے لیے، اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور آخر میں 7واں وہ شخص ہے جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین۔ قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ہم سب نے کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن قرآن پاک میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مختصر نقشہ کھینچا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ حج جب شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کے غضب سے ڈر جاؤ۔ انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ یعنی اتنا خطرناک معاملہ ہوگا کہ جو دنیا میں جو سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ ایک ماں کی اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس روز تم اسے دیکھو گے، یعنی قیامت کی ہولناکی اتنی زبردست ہوگی کہ جب آپ اسے دیکھیں گے تو حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، یعنی نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ اور سورہ مزمل میں آتا ہے کہ اس روز کا جو معاملہ ہوگا وہ اتنا زبردست ہوگا کہ جو بچے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سخت اور کتنا خطرناک ہے یہ معاملہ، کتنا خطرناک ہے وہ وقت جب قیامت قائم ہوگی۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سورج 1.25 میل سے آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تانبے کی طرح تچ رہی ہوگی۔ اب ایسے حالات میں اگر کسی کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے ابھی ہمارے یہاں نوٹ بندی ہوئی تھی، اس نوٹ بندی کی لائن میں لگے لگے لوگوں کی موت ہو گئی، بہت سے لوگ مر گئے۔ اور ہمارے لیے وہ ایسا اگر ہو جائے کہ بینک مینیجر اپنے ایئر کنڈیشن روم میں بلا کر ہمارے سارے نوٹ بدل دے، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، اللہ کی ذات کے لیے کوئی مثال نہیں، اللہ کے عرش کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کے مثل کچھ ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ عرش کے سائے میں لوگ ہماری اپنی سمجھنے کے لیے ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ہم نوٹ بندی ہو گئی ہے، ہم لائن میں لگے ہیں، دھوپ کا عالم ہے، بری حالت ہے، اور ہمارا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے، لیکن اچانک ہی مجھے
بینک مینیجر نکل کر آئے اور ہم سے کہے کہ آئیے آپ آ جائیے اور اپنے ایئر کنڈیشن روم میں بٹھال کر ہمارے سارے نوٹ بدل دے، یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف یہ ایک آدھ دن کی بات ہے، بلکہ سورہ حاقہ میں آیا ہے کہ قیامت والا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ وہ ایک دن، کہاں دنیا کی 60-70 سال کی زندگی، اور کہاں وہ ایک دن جو 50,000 سال کا ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی جو آخرت والا معاملہ ہے، یعنی جہنم میں جانا اور جنت میں جانا، اور اس کے بعد جو لائف ہے وہ تو ابدی ہے، یعنی کہ وہ نہ ختم ہونے والی ہے، تو وہ الگ ہو گیا معاملہ۔ 50,000 سال کو تو چھوڑ دیجئے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم 50 منٹ تک کسی عذاب کو نہیں جھیل سکتے۔ اگر صرف یہ ہو جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے تم کو ایک عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ تمہیں ایک ایسے کنویں میں ڈال دیا جائے گا جہاں تمام بچھو کیڑے مکوڑے ہوں گے، تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کہاں وہ 50,000 سال مجھے کھڑا رہنا ہے؟ تو اس حالت میں اگر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی اچیومنٹ اور کیا ہو سکتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ محدثین نے اس کی تعویل اس طرح کی ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ البتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جس میں پہلے نمبر پر فرمایا عادل حکمراں۔ حالانکہ ہم لوگ تو اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہم حکمراں نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ایک تو حکمراں ہوتا ہے پورے ملک کا یا کسی علاقے کا، کسی صوبے کا، تو ہم اس کو اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں، جو ہماری عزت کرتے ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو اس کو نپٹانے کے لیے ہم انصاف سے کام لیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک کا فیور کر جائیں اور ایک کو نظر انداز کر جائیں۔ تو ہم کسی حد تک اس کیٹیگری کے قریب آ سکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جوانی میں عبادت کرنے والا، یعنی جوانی میں عبادت کی روش رکھنے والا، جس نے کوئی کوتاہی نہ کی ہو۔ اب بڑھاپے کا تو حال برا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو ہم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اس حال میں گزاری ہو کہ اس نے کہیں پر کوتاہی نہیں دکھائی ہو، اپنی عبادات کے معاملے میں وہ کہیں ڈھیلا نہ پڑا ہو بلکہ برابر عبادت کرتا رہا ہو۔ تیسرا فرمایا ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو۔ مسجد مطلب نماز پڑھنے کی جگہ، اور اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایسا شخص جس کا دل ہر وقت نمازوں میں اٹکا ہوا ہے، یعنی وہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو دوسری نماز کے لیے وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب نماز کا ٹائم ہوگا اور اب ہم کب نماز پڑھیں گے۔ چوتھا فرمایا ایسا شخص جو اکیلے میں بیٹھا ہو اور اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یعنی اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے مجمع میں رو رو کر دعائیں کروائیں یا رونے جیسی شکل بنائیں اور آنسو نہ نکلیں۔ یہ نہیں ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب ہے جس کا حقیقت میں اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں دل رو پڑے، اس کی آنکھیں چھلک آئیں، ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور پانچواں وہ شخص جسے کوئی اعلیٰ نسب والی عورت بلائے کسی برے کام کے لیے، برے عمل کے لیے،
اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے پاس جانے سے انکار کر دے۔ اور چھٹا وہ شخص ہے جو جب بھی کسی سے ملے تو اللہ کے لیے ملے، اور جب وہ لوگ اکٹھا ہوں تو اللہ کے لیے اکٹھا ہوں، اور جدا ہوں تو اللہ کے لیے جدا ہوں۔ ایسے لوگوں کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کی محبت پہ اکٹھا ہوں اور اللہ کی محبت پر ہی جدا ہوں۔ اس بارے میں ایک حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے کہ ایک شخص کسی جگہ جا رہا تھا تو انسان کی شکل میں ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور وہ اس شخص سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو بتاتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ وہ آدمی بولتا نہیں۔ کیا کوئی اس سے دوستی ہے؟ کہا نہیں۔ تو کس لیے جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کی محبت کی خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ اس شخص کو جنت کی بشارت دے دو، اس کی بخشش کی بشارت دے دو، اور اس سے یہ کہنا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کی محبت پاتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایک عام بات ہو گئی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام لوگ، تمام مسلمان اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کسی سے محبت کر لے تو اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ اس کو سارے جہانوں کی خوشیاں مل جائیں گی، کوئی خوشی ایسی باقی رہے گی نہیں جو اسے نہ ملے، کیونکہ جب اللہ اس سے محبت کر رہا ہے تو بس اس کا تو معاملہ ہی بالکل الگ ہو گیا۔ اور ساتواں وہ شخص ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا اور کتنا صدقہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک آسان کام ہے۔ جن لوگوں کو بھی اللہ تعالی نے نوازا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچیں اور اس طرح لوگوں کی مدد کریں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ہیں وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے لیکن نماز کوئی نہیں پڑھ رہا۔ تو جو نماز ہے وہ بیسک چیز ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ سارے اعمال اس کے برباد ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا، اس کو سب ختم ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اگر ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو سبحان اللہ و بحمدہ 1,00,000 مرتبہ بھی آپ اگر پڑھ لیں تو آپ کا کوئی گناہ معاف نہیں ہونا ہے۔ وہ بیسک چیز ہے۔ یعنی جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ کے لیے شہادت دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، روزے رکھنا۔ نمبر 4، زکوٰۃ دینا، اور نمبر 5، حج کرنا۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں جو ضروری ہیں۔ اب بنیاد کی وجہ سے، یعنی اس میں سے آپ نے بنیادیں ہی نہیں رکھی ہیں تو آپ جتنا مرضی نیکی کے کام کر لیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حاصل تبھی ہوگا جب یہ بنیادیں قائم ہیں۔ یعنی اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک پانی کی ٹنکی ہے جو پرانے زمانوں میں بنائی جاتی تھیں، جس سے پانی آتا تھا۔ اب تو خیر ٹیوب ویل کا زمانہ ہے، لوگوں کی پائپ لائن میں ایسے ہی پانی آ جاتا ہے، لیکن پہلے ٹنکیاں ہوتی تھی بہت اونچی اونچی، ہم سب نے دیکھا ہے، تو اس کے نیچے 4-5 کھمبے ہوتے تھے جس پہ وہ ٹکی رہتی تھی۔ اس میں سے اگر ایک بھی کھمبا آپ توڑ دیں تو وہ پوری کی پوری ٹنکی نیچے آ جائے گی۔ تو کیا حاصل ہوگا؟ سارا پانی بہہ جائے گا، سب ختم۔
اسی طرح سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جو عرش کا سایہ ہمیں ملنے والا ہے تو اس کے لیے بنیادی چیزیں یہ ہیں کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادت دینا اللہ کے لیے۔ اگر ہم ان میں پورے نہیں ہیں تو وہ جو 7 لوگ بتائے گئے ہیں اگر ہم ان میں بھی شامل ہو جائیں گے تب بھی ہم کو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہم کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس جیسا بننا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کا اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ ان 7 لوگوں میں ہم تب شامل ہو سکتے ہیں جب یہ ہم بیسک چیزیں حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔